اور شعور تھا اعلیٰ درجے کا جو رب ذوالجلال نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا، اور آپ کی جنگی حکمت عملی اور فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے آپ کا یہ فیصلہ جو ہے بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اور اسی پھر جنگ یمامہ کے اندر یہ جو مسیلمہ تھا یہ قتل ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا، اور مسیلمہ کذاب کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو سعادت بخشی، جس کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے حضور کے سگے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا رضی اللہ تعالی، اور اسی وحشی کے ہاتھوں پھر مسیلمہ کذاب جو ہے وہ مارا گیا اور واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد پھر زندگی بھر، چونکہ یہ حضور کے اب صحابی بن گئے تھے، ایمان لے آئے تھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، یہ پوری زندگی یہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی دھرتی پر جو بہترین شخص تھا یعنی امیر حمزہ، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوئے اور یہ بدبختی میرے حصے میں آئی، لیکن اس کا کفارہ یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والا اور خدا کی دھرتی پر بدترین شخص جو تھا، جھوٹا مدعی نبوت، اس کو بھی واصل جہنم کا شرف جو ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو وحشی کا پھر یہ تصور تھا کہ یہ کفارہ ہو گیا جو میں نے ایک بہترین شخص جو حضور کے سگے چچا ہستے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، تو آج میرے ہی ہاتھوں جھوٹا مدعی نبوت جو ہے اس کا کام تمام ہو گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ یہ فتنہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا، فتنہ ارتداد، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ حضور کے وصال کے فوری بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے۔ انہیں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کہتے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ایک ٹیکس ہے، یہ کیوں دیں ہم؟ اور پھر یہ بھی کہ جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالتا ہے، جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے، اب اس کے خلاف لشکر کشی، یہ وہ بصیرت افروز قدم تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو تاریخ کے صفحات میں ایک روشن باب کے طور پر ہر مورخ نے ذکر کیا ہے کہ ایک تاریخی کارنامہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا سب سے پہلے تحفظ کرنے والا اور عملی قدم اٹھانے والا شخص جو تھا اس کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ اتنا بڑا کام لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر شخص جس کو رب سے مانگ کر لیا تھا، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو مرتد ہو گئے تھے لوگ ہزاروں کی تعداد، ان کے خلاف جب مہم جوئی اور لشکر کشی کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر جیسا شخص سامنے کھڑا ہو گیا اور ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ اے ابوبکر یہ قدم نہ اٹھانا، ان کے خلاف لشکر کشی نہ کرنا، مہم جوئی نہ کرنا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے عمر تم اتنے بہادر اور جری اور آپ بزدل ہو گئے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ لشکر کشی نہیں کرنی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مرتد ہوئے ہیں لوگ، ان کی تعداد ہزاروں میں اور بعض نے تو لاکھوں میں لکھا ہے، گرد و نواح کے لوگ جو فتنہ ارتداد کے شکار ہو گئے اور اس کی جھوٹی نبوت کو وہ مان چکے تھے، زکوٰۃ دینے سے بڑے، اور پھر بڑا مضبوط آدمی بن گیا تھا، اتنی افرادی قوت اور پھر وسائل کی محتاج جو ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ آپ لشکر کشی نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مدینہ شریف پر حملہ آور ہو جائیں اور پھر بڑا عجیب معاملہ جو ہے پیش ہوگا۔ ابھی تو حضور کے وصال کا غم جو ہے وہ بھی تازہ ہے، تو حضور کے وصال کے بعد ہمارے وہ جذبات، وہ حوصلہ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہمیں تھا، ایک درجے میں ہم یقیناً
اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ قوت جو ہے شاید ہم سے نہ بن پائے۔ لیکن بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے، اور اس مہم جوئی کے اندر آپ بھی شریک ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی جو بصیرت ہے، ان کا جو شعور ہے، ان کا جو ادراک تھا، آنے والے مستقبل پہ ان کی نظریں تھیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل 100% درست فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ معاملہ تھا کہ اتنے بڑے فتنے کا خاتمہ کرنا کوئی معمولی بات تھی، پھر مدینہ شریف کی سلطنت کو، ریاست کو محفوظ کرنا یہ کوئی معمولی کام تھا۔ اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کام لیا، اور یہ آپ کا تاریخی کارنامہ تھا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو انہی تمام امور کے لیے اور ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے خود نبی کریم علیہ السلام براہ راست تیار فرما رہے تھے۔ پوری سیرت صدیقی کا مطالعہ کریں، ان کا تذکرہ پوری حیات کا پڑھ کے دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان تمام معاملات سے نپٹنے کے لیے جس قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت تھی، جس قدر قوت اور ادراک کی ضرورت تھی، ان تمام نعمتوں سے رب ذوالجلال نے ابوبکر صدیق کو بوسیلہ مصطفیٰ پوری طرح مزین فرمایا تھا، پوری طرح اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے یہ پورے قرآن مجید کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو نص قطعی آئی ہے، جو صریح آیات آئی ہیں، ان کی تعداد مفسرین کرام نے 15 گنوائی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر ریسرچ کرنے والا اس پر مزید غور کرے تو بعض اور بھی آیات ایسی سامنے آتی ہیں جو اشارتاً کنایتاً حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی، لیکن کم و بیش 15 آیات کا حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات تھی۔ 15 آیات حضرت ابوبکر صدیق کے ان کی شان میں، ان کے حق میں قرآن مجید میں نازل۔ ان 15 آیات میں سے سب سے اونچا درجہ اور اونچا مقام جو ہے یہ سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جب بھی فضائل صدیق اکبر پر بات ہوتی ہے تو مختلف عنوانات کے تحت اور مختلف نقطہ نظر سے اس پر غور کیا جاتا ہے۔ آج میں ذرا مختلف احوال و کیفیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی فضائل، ان کے درجات، ان کے مناقب وہ یقیناً بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، مگر میرے نزدیک ان کا یہ سب سے بڑا کمال تھا جو قیامت تک ملت اسلامیہ پر احسان عظیم فرمایا تھا کہ مرتدین کے فتنے سے جس طرح انہوں نے نپٹا تھا یہ انہی کا خاصہ اور انہی کا حصہ تھا۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے لیا۔ اب اس کے لیے تدریجاً ان کی ذہن سازی کی گئی، جہاں ان کے ظاہر کو میرے مصطفیٰ کریم نے سنوارا وہاں ان کے باطن کو بھی سنوارا تھا، ان کے باطن کو بھی سنوارا تھا۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر ایک اور نقطہ نظر سے آج میں گفتگو کر رہا ہوں، ثانی اثنین الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ان میں سے میں اس آیت کریمہ کا یہ حصہ لے رہا ہوں، ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا، دو ہی شخصیت ہے، اور اس میں قطعاً امت کے اندر آج تک کوئی اختلاف نہیں رہا، کوئی اختلاف نہیں رہا کہ ثانی اثنین سے مراد کون ہیں، وہ دو کون تھے۔
کبھی بھی امت کے اندر اختلاف نہیں رہا، بلکہ اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی اگر دیکھیں تو تمام ان کے بھی مصنفین نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ثانی اثنین سے مراد دو ہی شخصیتیں ہیں، ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب ثانی اثنین، ثانی کا معنی ہے دوسرا، اور اثنین کا معنی ہے دو۔ ثانی اثنین کا معنی ہے دونوں میں سے دوسرا۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحبی ہی کا لفظ جو ہے اس پر ذرا غور کیجئے۔ جب دونوں میں سے دوسرا جب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، یہاں مفسرین کرام نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ پورے صحابہ کرام میں جب حضور نے وصال فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 1,24,000 صحابہ یا 1,15,000 صحابہ، اور ایک روایت میں 1,00,000 کا بھی ذکر ہے، یہ 3 روایات ہیں باختلاف روایات، کم از کم 1,00,000 صحابہ موجود تھے، اور زیادہ سے زیادہ 1,24,000 صحابہ موجود تھے جب حضور کا وصال ہوا۔ ان تمام میں سے اکیلے ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا۔ لفظ صحابی کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا تو ابوبکر صدیق کے لیے تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، مگر ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا اس لیے منفرد ہے کہ ان کی صحابیت کا ذکر قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور قرآن کی نص میں ابوبکر صدیق کے صحابی ہونے کو ذکر کیا گیا۔ اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین، یہاں مفسرین قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر مظہری بڑی مستند اور معتبر تفسیر کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے کہ جو رب ذوالجلال، کفار نے تو حضور کے مقام کا گھیرا ڈالا ہوا ہے، تلواریں پکڑی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اللہ کریم نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے، تم میرے محبوب کی مدد کرو یا نہ کرو، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم میرے پیارے حبیب کی مدد کرو یا نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے مدد کی اپنے محبوب کی، کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میرے مصطفیٰ کریم ہجرت کر گئے، اس وقت اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی مدد کی، نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ پھر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں جب غار میں تھے تو دوسرا، دونوں میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب حضور نے ہجرت کا سفر شروع کیا تھا تو مکان مبارک کو تو چاروں طرف سے کافروں نے گھیرا ہوا ہے، وہ تو تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، دروازے کے سامنے نہیں، چاروں طرف گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر آپ آج تک یہی سنتے رہے کہ حضور کے مکان کا محاصرہ کیا تھا، صرف مکان کا محاصرہ نہیں تھا بلکہ پورے مکے کے ہر چوک کے اندر بڑے جری قسم کے غنڈے اور بدماش کھڑے کیے گئے تھے کہ پوری رات جاگنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی کسی چوک میں سے، کسی گلی میں سے بھی، دور سے بھی گزرتا ہوا نظر آئے معاذ اللہ خاکم بدہن، تو آج ان کو قتل کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے۔ چوکوں میں، گلی کے کونوں پر غنڈے کھڑے کیے تھے، مکان گھیرے کے اندر ہے۔ اور جب میرے آقا کریم اللہ کے حکم سے نکلے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا،
اللہ کریم فرمایا اے محبوب آپ نکلیے، آپ گھر سے نکلیے، آپ کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، آپ کی مدد کرنے والا میں ہوں۔ بھئی یہاں تو سینکڑوں کی تعداد سے راستے میں کھڑے ہیں، حضور کا راستہ روکا ہوا ہے، ادھر سے گزرے، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھڑا بیٹھنا، وہ تو منتظر ہیں کہ اس چوک میں سے گزریں، اس گلی میں سے گزریں، مکان کے چاروں طرف گھیرا، ہاتھ میں تلواریں، اور بالکل الرٹ کھڑے ہیں کہ کس وقت بھی اگر مسلمانوں کا نبی گزرتا ہے ہم اپنا کام تمام کریں۔ اب حضور نے تو کسی کو ساتھ نہیں لیا، اکیلے ہی نکلے، حضور اکیلے گھر سے نکلے، اور جب نکلے تو ان میں سے حضور گزرے، اس گھیرے میں سے گزرے، ہر گلی کے کونے پر قاتل کھڑے ہیں قتل کے ارادے سے، مگر حضور ان میں سے گزر رہے ہیں، مگر کوئی بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھ نہ پایا۔ یہ وہ دیکھ نہ سکے، کیا حضور ان میں سے گزرے، فرمایا محبوب آپ گھر سے نکلیے، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکلیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اللہ کریم نے ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردے ڈال دیے، ان کے سامنے بھی ان کے پیچھے بھی ہر طرف ایسے پردے کہ ان پردوں میں سے مصطفیٰ گزر رہے ہیں، مگر کوئی کافر بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکا۔ کیوں؟ نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، مدد کرنے والا تو اللہ کا، اور اللہ کی مدد کا یہ سب سے اونچا درجہ تھا جس کو چشم فلک نے دیکھا کہ ان قتل کرنے کے ارادوں سے الرٹ کھڑے ہوئے لوگوں میں سے، انہی گلیوں میں سے، چوکوں میں سے مصطفیٰ گزر گئے، اور ایسے گزرے کہ سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ جا گئے۔ حضور کا رخ ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف تھا، سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، جب اپنے بستر پہ پھر مولا علی کو لٹایا آتے وقت، مولا کائنات اسد اللہ الغالب، شیر خدا علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، فرمایا علی تم میرے بستر پہ آرام کرو، بستر پہ انہیں لٹایا ہے، نکل پڑے سیدھے ابو بکر کے گھر، ابھی جا کے دروازے پہ دستک دی ہے، پہلی دستک پر ہی ابو بکر صدیق آ کے دروازہ کھولتے ہیں، تو فرمایا ابو بکر تم جاگ رہے تھے؟ حضور جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سفر ہجرت میں اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے، اس نازک ترین اور حساس سفر کے اندر جبکہ دشمن تعاقب میں ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا۔ صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے تو اس دن سے رات بھر کبھی سو کے نہیں دیکھا، رات بھر میری نگاہوں کا مرکز میرے گھر کا دروازہ ہوا کرتا تھا کہ نہ جانے کب آقا تشریف لے آئیں، میں تو بے چین اور سراپا منتظر تھا کہ کب کرم فرمائیں اور آقا تشریف لے آئیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر چلیے، اب تاخیر کرنے کا حکم نہیں، ابھی نکلنا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی چادر سفید رنگ کی حضور کو اوڑھانے کے لیے پہلے سے تیار کروائی تھی، حضور نے چادر اوڑھی اور اندر بلایا سرکار کو، اور گٹھی پہلے باندھی۔ آج تو بیگ تیار کرتے ہیں، آپ بریف کیس لے آتے ہیں، سوٹ کیس لے آتے ہیں، کوئی سامان رکھنے کے لیے اٹیچ کیس لے آئیں گے، مگر وہ دور تھا گٹھی میں سارا سامان استعمال کی اشیاء رکھی ہیں، بغل میں دبائیں اور حضور کو لے کر کے سفر ہجرت پہ نکل پڑے۔ اب ایک نقطہ ہے، ذرا اس پر غور کرنا، ایک نقطہ ہے، جو رب جلیل دشمن کے نرغے میں سے مصطفیٰ کو حفاظت پر لے جانے پہ قادر ہے، تو پھر غار ثور میں مصطفیٰ کو 3 راتیں کیوں چھپایا؟ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں تھا
کہ غار ثور میں چھپائے بغیر محبوب کو منزل مقصود مدینہ منورہ پہنچا دیتے. تو کیا وجہ تھی 3 دن غار کے اندر رکھا؟ اس کی ایک حکمت تھی. حکمت یہ تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد میرے آقا کا جانشین بننا تھا، حضور کا خلیفہ بننا تھا. اور جس کی طرف بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور کے وصال کے بعد تو حضور کے جانشین صدیق بنے ہی، مگر ایام علالت میں جب نماز کا وقت آیا تو حضور فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بنا، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے. یہ نقشبندی سلسلے میں خاص طور پر ایک روحانی کیفیت کا نام توجہ ہے. توجہ، شیخ اپنے مرید کے قلب پر اور باطن پر توجہ کرتا ہے، اور شیخ کی جب توجہ ہوتی ہے تو حجابات اڑتے ہیں، روحانیت کمال کی طرف پرواز کرتی ہے. اسے توجہ اتحادی کہتے ہیں. توجہ اتحادی بڑی اعلیٰ درجے کی توجہ ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خانقاہ اور درگاہ پر رات کے وقت کافی وقت گزر چکا تھا، کوئی مہمان آ گئے تو آپ نے خادم سے کہا کہ بھائی جلدی سے ان کے لیے کھانا لے آؤ. کہا حضرت لنگر خانے میں تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہر چیز کلوز کر دی گئی ہے، کام بند کر دیا گیا ہے. تو فرمایا جاؤ بازار میں کسی ہوٹل سے نان بائی سے روٹیاں لے آؤ. اب وہ گیا اور نان بائی کہ ہوٹل پہ جا کے اس سے روٹیاں لگوانے کے لیے جب عرض کیا، اس نے کہا کہ بھئی روٹیاں لگا دیتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، میں اس کی بھاری قیمت لوں گا پھر روٹیاں لگاؤں گا. اس نے کہا کیا قیمت لوگ؟ اس نے کہا یہ میں خود باقی باللہ سے کہوں گا کہ روٹیاں لگانے کی اجرت کیا لوں گا. روٹیاں لگائیں اور لے کر کے آیا. اس نے کہا کہ روٹیاں تو میں لگا لے آیا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، اس کی اجرت دیجئے مجھے. فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا مجھے باقی باللہ بنا دیں، جیسے آپ ہیں ایسے مجھے بنا دیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اشارتاً کنایتاً سمجھایا کہ یہ اس بات سے رک جائے، وہ باقی باللہ بننا کوئی آسان ہے. اس نے کہا نہیں، میں روٹیاں اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے باقی باللہ بنا دیں. اب آپ نے اس کو بلایا اور حجرے میں تشریف لے گئے، اور توجہ اتحادی جو روحانی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ٹرم ہے روحانیت کی، توجہ اتحادی جب ڈالی تو حضرت خواجہ باقی باللہ توجہ کو اپنے کمال تک پہنچایا. نان بائی اور خواجہ باقی باللہ جب کمرے کے دروازے سے باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ اب نان بائی نہ تھا، اس کی شکل، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بعین ہی باقی باللہ کی طرح ہو گیا. ہے مشکل بات لیکن میں آسان کر کے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. جب توجہ اتحادی شیخ اپنے مرید کے قلب پر ڈالتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن کو شیخ کے ظاہر و باطن سے متحد کر دیتا ہے. جیسے شیخ کا باطن ہوتا ہے مرید کا باطن ہوتا ہے، جیسے شیخ کا ظاہر ہوتا ہے مرید کا ظاہر ہوتا ہے. یہ کسی نقشبندی پیشوا سے پوچھنا کہ توجہ ہو پیشوا ہو حقیقی پھر پوچھنا کہ حضرت توجہ اتحادی کیا ہوتی ہے. ہر مرید اس کتاب نہیں لا سکتا. دیکھیے ادھر توجہ اتحادی ڈالی، لوگوں کے لیے جان پہچان مشکل ہو گئی کہ ان دونوں میں سے باقی باللہ کون ہے. ظاہر اور باطن متحد ہو گیا باقی باللہ کے ساتھ. اور جب اللہ اکبر جب باہر نکلے تو دنیا کے ہوش و حواس باقی باللہ کھو بیٹھا ہے.
کبھی ادھر مدہوش ہوئے ہیں. اللہ 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 زبان پہ جاری ہے، اور باقی باللہ بننے کی تاب نہ لا سکا اور واصل بحق ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. کسی محفل میں نے عرض کیا تھا کہ ولی کی ولایت کی فائل جب مدینہ منورہ پڑی رہتی ہے، جب اس پہ سائن ہو جاتے ہیں کہ اس کو غوث سے اوپر کا درجہ دے دیا گیا ہے، نیچے درجے سے اوپر درجے پہ لے آئے ہیں، پھر وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، پھر اس کا وصال ہو جاتا ہے. یہ اللہ والے جب بیمار ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں، ان میں بھی راز یہ ہوتا ہے کہ ان کی پروموشن کی فائل ٹیبل پہ، کہتے ہیں صاحب کے ٹیبل پہ پڑی ہے، قاری صاحب دعا کیجئے، بس صرف سائن ہونے باقی ہیں. لیکن یہ دین اور روحانیت کی جو یہ پروموشن ہے، جب یہ ہوتی ہے، جب فائل پہ سائن ہو جاتے ہیں، اس منصب کی تاب بندہ پھر نہیں لا سکتا، اس کا وصال ہو جاتا ہے. اتحادی توجہ ڈالی تھی، کیوں چھپایا تھا؟ جو بے نیاز کافروں کے جرمٹ میں سے مصطفیٰ کو گزارنے پر قادر ہے، وہ غار ثور میں 3 روز تک چھپائے بغیر بھی مصطفیٰ کو مدینے پہنچانے پر قادر تھا. معاملہ یہ تھا، کائنات والوں 3 راتیں غار کے اندر اس لیے رکھا ہے کہ مصطفیٰ کی توجہ اتحادی بڑھ جائے، ابو بکر کا ظاہر مصطفیٰ کے ظاہر کی طرح ہو جائے، باطن مصطفیٰ کے باطن کی طرح ہو جائے. بیکی کی ایک روایت سنا تو حضور جب ہجرت فرما کے، اس لیے حکمت تھی 3 دن رکھنے کے لیے. مدینہ منورہ سرکار جب پہنچے تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. مخدوم بیٹھتا ہے، خادم کھڑا ہوتا ہے. مخدوم خادم کھڑا ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خادم بیٹھا ہو اور مخدوم کھڑا ہو. جب مدینہ منورہ میں دھوم مچ گئی کہ حضور ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، اب حضور تو تشریف فرماتے چادر پہ، جو بھی ملنے کے لیے آتا تو وہ ابو بکر کو سلام لیتا، وہ حضور سے مصافحہ کرتا. سیدنا ابو بکر صدیق سے مصافحہ جو بھی کہا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یہ ہیں میرے آقا، یہ ہے میرے آقا. مصافحہ حضور سے کرنا ہے. جو آتا ہے وہ خادم کھڑا ہے، خادم سے مصافحہ کر رہا ہے، مصطفیٰ تو نیچے بیٹھے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، فرماتے ہیں یہ ہیں ہمارے آقا مولا، یہ ہیں ہمارے ماں. نیچے چادر بھی بچھائی. حضور توجہ اتحادی ابو بکر پہ غار ثور میں ڈالی اور مصطفیٰ کی صفات کا مظہر بن گئے. جو بھی آتا ابو بکر کے چہرے میں وہ دعا کے مکھڑے کے اس مظہر کو دیکھتا. جلوہ مصطفیٰ کا اظہار ابو بکر سے چہرہ ہوتا تھا، اور جو بھی آتا پھر حضور سے سلام لیتا. یہ توجہ اتحادی کے لیے غار کے اندر رکھا تھا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.